جن کے پیروں تلے حسنین کریمین کی جنت ہے، اللہ اکبر، اور جو اپنے والد گرامی کے لیے رحمت ہیں، اور جو اپنے شوہر نامدار کے ایمان کی محافظ ہے. یہ نسبت تو کسی کو بھی اس کائنات میں نصیب نہیں. عمیر بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مقام ادب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جن کی شان اقدس میں آیت تطہیر نازل ہوئی، اللہ اکبر. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ نے وضو کیا ہوا ہے، آپ وضو پر وضو کرتے ہیں، آپ کی طہارت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اہل بیت طاہر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر سے ان کی طہارت میں اضافہ فرمایا. انہی کی شان میں آیت مباہلہ نازل ہوئی. قل فتعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ ہی کی شان میں آیت مودت نازل ہوئی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب تمام اہل محشر جمع ہوں گے تو ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا کہ یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم. اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو کہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا پل صراط سے گزرنے لگی ہیں. تو آپ علیہ السلام برق رفتاری کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسا وجود کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف یہی کہہ دینا کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. فمن اغضبہا فقد اغضبنی ومن آذاہا فقد آذانی، کہ جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، امام مسلم اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی. جی، اور وہ سائز بھی ذرا ذہن میں رکھیں آپ. یہ ہم کبھی کرتے ہیں تو کبھی نہیں یہ سوچا جاتا کہ زبیلہ مرڈر اٹیمپٹ کیا والیوم ہوتا ہے اونٹ کی اوجھڑی کا. جی، اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی. جی. اور وہ ذات اقدس کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من انفسکم تو ہیں لیکن من انفسکم ہیں، کہ ان سے زیادہ نفیس کوئی وجود نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی بھاگتی ہوئی تشریف لائیں اور انہوں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس اونٹ کی اوجھڑی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک سے ہٹایا. پوچھا گیا کہ کون ہے، تو فرشتوں کی نگاہیں ادب سے جھک گئیں. جواب آیا کہ فاطمۃ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں صرف ایک بات یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج سیدہ پاک کا دن منایا جا رہا ہے. آپ کا ذکر تو سلام علی الیاسین، اللہ اکبر. آل یاسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل مبارک پر تو قرآن میں سلام بھیجا گیا ہے. اللہ اکبر. جب آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان مقدس ترین ہستیوں کا ذکر جب بار بار ہماری زبان پر آتا ہے تو ہماری زبانیں بھی پاک ہو جاتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے، اور امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راویہ ہیں، اور بعض روایات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، حسنین کریمین ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے دائیں اور بائیں طرف بٹھا لیا، اور اپنی ران مبارک پر حضرت امام حسن اور حسین علیہم السلام کو بٹھا لیا، اور پھر اپنی مبارک چادر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام تر مقدس ترین ہستیوں پر ڈال کر انہیں اپنی چادر مبارک میں لے لیا، اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، اے رب کریم یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے وجود مسعود کا خاص جوہر ہیں. اے رب کریم تو انہیں ہر طرح کی شے سے پاکیزگی عطا فرما. اب آپ اندازہ کیجئے کہ انا اعطیناک الکوثر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو کوثر ہے
اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر شخص کا نسب اس کے بیٹوں سے چلتا ہے سوائے ولد فاطمہ کے، کہ میرا نسب میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلے گا، اور یہ ایسا نسب ہے کہ فرمایا کہ ہر حسب اور نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا، الا حسبی و نسبی، سوائے اس کے جو میرے تعلق اور میرے نسب سے جڑ جاتا ہے۔ ایک حدیث مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ تم حضور کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہوتے ہو، کبھی میری اور اپنی مغفرت کی دعا بھی کروا لو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز 7 پڑھی لیکن ہمت نہیں ہوئی، جب عشاء کی نماز پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جانے لگے تو میں پیچھے پیچھے چلنے لگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میری قدموں کی آواز کو سنا اور فرمایا کون؟ حذیفہ، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے، تمہاری ماں کی بھی مغفرت کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے گفتگو کر رہا تھا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ بالکل۔ فرمایا یہ اللہ کا وہ فرشتہ ہے جو زمین پر آج پہلی مرتبہ اترا ہے اور اس نے مجھے سلام پیش کیا اور زمین پر پہلی بار اتر کر مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اللہ اکبر، اور ان کے بیٹے حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ سبحان اللہ۔